اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے بیان کرنا لائق و زیبا ہے جو سارے جہان کا پالنہار، خالق، مالک، رازق، مربی ہے۔ اس اللہ رب العالمین کے قبضہ قدرت میں ہم سبوں کی جان ہے۔ اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی جنبش نہیں کر سکتا۔ اس اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں پر، بالخصوص ہم سبوں کے آخری نبی احمد مجتبی، امام الانبیاء، خاتم المرسلین، مکہ اور مدینہ کے گلیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم سورہ آل عمران کی ایک مکمل آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ انشاءاللہ انہی آیات اور حدیث کی روشنی میں کچھ گفتگو آپ کے سامنے کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ پاک پروردگار عالم تو ہمیں کہنے سے زیادہ سامعین و سامعات کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ حضرات گرامی، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے جنت کے حسین مناظر۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں رکھا، اور تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت سے نکال دیا، اور شیطان کے بہکاوے میں آنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکال کر کے ان دونوں کو برہنہ کر دیا۔ اور جب دونوں نے دعا کی، گڑ گڑایا اللہ رب العالمین سے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ رب العالمین سے فریاد کی کہ اے ہمارے رب، ہم دونوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے، اور ظلم یہ ہے کہ تمہاری نافرمانی کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دونوں کو بخش دیا، لیکن کہا کہ دیکھو، دنیا میں جانے کے بعد پھر سے غلطی اگر کرو گے تو جنت تم حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک غلطی کی وجہ سے جنت سے ان دونوں کو نکال دیا گیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں کہ جنت بھی نہیں ہے، جہنم بھی نہیں ہے، بس یہ خیالی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے ڈرانے کے لیے لوگوں کے دلوں میں اس ڈر کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ نیک عمل کرے۔ نیک عمل کو کروانے کے لیے اللہ نے ان دونوں چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ لیکن جنت ہے، اس سے کیا معلوم ہوا کہ پہلے یہ دونوں جنت میں تھے؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جنت ہے۔ اور جنت ہونے کا دوسرا ثبوت یہ بھی ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ایک مہینے کے لیے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ جنت ہے، تبھی تو اس کا دروازہ ہے، اس کے دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان،
यदखुलु मिन्हु अस्साइमून यौम अलक़ियामा, जन्नत का एक दरवाजा रैयान है जिससे सिर्फ और सिर्फ रोजेदार ही दाखिल होंगे। इससे भी ये मालूम हुआ कि जन्नत है, जन्नत का दरवाजा भी है, और जन्नत को अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नेक सालिह बंदे के लिए, अपने मोमिन बंदे के लिए, अपने फरमा बरदार बंदों के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नत को बना करके रखा है। जन्नत के अंदर बेशुमार नेमतें हैं, उन नेमतों को पाने के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने अपने ईमान और सालिह बंदे को चुन करके रखा है। मेरे अजीज दोस्तों, जन्नत है, लेकिन जन्नत किनके लिए है? अब जन्नत में कौन जाएगा? अल्लाह अकबर, मसला बड़ा ही खतरनाक है। देखिए, हम और आप जन्नत को जान करके, जन्नत की नेमतों के बारे में सुन करके कि जन्नत के अंदर ऐसी चीजें, ऐसी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने तैयार की है कि किसी आदमी की ज़हन वहां उस सोच की तरफ भी नहीं जा सकता। हम सोच भी नहीं सकते, कोई कान उसके ताल्लुक से सुन नहीं सकता। यानी हम और आप जितना सोचते चले जाएं, लेकिन जन्नत की नेमतों के बारे में, जन्नत के बारे में हमारे ख्यालात तक भी नहीं हो सकते कि अल्लाह ने जन्नत को कैसे बना करके रखा है। मेरे अजीज दोस्तों, इतनी बेहतरीन जन्नत, और सहाबा किराम के पास जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का तज़किरा किया, जन्नत के ताल्लुक से जब उन्हें बतलाया कि जन्नत ऐसी होगी, जन्नत की सारी चीजें असली होगी, दुनिया की जितनी चीजें हैं ये सब के सब डुप्लीकेट है, ये सब के सब खराब हो जाने वाली चीज है। जन्नत के अंदर की जितनी भी चीजें हैं, जन्नत के अंदर 4 नहरें हैं, उनमें से हर नहर हर जन्नतियों के पास से गुजरेगा। एक पानी का नहर, दूध का नहर, शहद का नहर और शराब का नहर। लेकिन यह शराब नहीं होगा। जिस शराब को पी करके आज 2 आने के शराब पीने के बाद अपनी जिंदगी में ऐसा मस्त हो जाता है, अपने होश को खो बैठता है, और होश को खोने के बाद लान तान करने लगता है, ऐसा समझता है कि दुनिया में मैं हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है। 2 पैसे की शराब पीने के बाद मस्त हो जाता है, अपने अकल को खो बैठता है। ऐसी शराब नहीं, ये शराब मिलने वाला नहीं है वहां पर। वहां की शराब ऐसी होगी जिसका मजा अलग होगा, जिसके अंदर ना कड़वाहट, ना कोई बदबू, ना कोई खराबी, बल्कि बिल्कुल क्या है कि फलों का बना हुआ बेहतरीन शराब वहां पर होगा, जाम होगा। वकअसन दिहाका, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, कहने का असल मकसद यह है कि जन्नत के ताल्लुक से हम और आप जब सुने तो जन्नत का लालची बन जाएं, जन्नत के लिए हम और आप लालच करें कि किस तरीके से हम जन्नत के अंदर हमारा दाखिला हो जाए। अल्लाह अकबर। लेकिन हम कभी ये सवाल नहीं करते कि मौलवी साहब जन्नत में जाने का तरीका बतला दीजिए, मौलवी साहब जन्नत के लिए कोई ऐसा अमल बतला दीजिए जिसको करके जन्नत में चला जाऊं। नहीं, हमारा सवाल क्या होता है, मौलवी साहब कोई ऐसा अमल बतला दीजिए जिसको करके, जिस अमल को करने के बाद हमारे कारोबार के अंदर और तरक्की आ जाए। एक दुकान है 10 दुकानें हो जाए, घर के अंदर मुसीबतें आ रही है, मुसीबतें टल जाए, आराम से रहे, नमाज को छोड़ करके और दुनिया में मस्त हो जाए। ये हमारा मामला चल रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत के तलबगार और जन्नत के लालची सहाबा किराम थे। एक सहाबी रसूल के बारे में आता है कि देहात के रहने वाले थे, देहात से चल करके आते हैं, दूर दराज से चल करके आते हैं, एराबी हैं, और आकर के पूछते हैं कि ए अल्लाह के रसूल, दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु दखलतुल जन्ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा अमल बतला दीजिए जिसको करके मैं जन्नत में चला जाऊं। अल्लाह अकबर। कहां से आते हैं? दूर से चल करके। अल्लाह के रसूल कोई ऐसा अमल बतला दीजिए, मैं बड़ी दूर से चल करके आया हूं, बीच में बड़ी परेशानियां आई हैं, कांटे हैं, खतरनाक जानवर हैं। अल्लाह के रसूल मैं देहात से चल करके आया हूं, बस एक ही ख्वाहिश है मेरी, मुझे दुनिया नहीं चाहिए,
دنیا کا مال و متاع نہیں چاہیے، دنیا کا سامان نہیں چاہیے، دنیا داری ہمیں نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جس کو کر کے میں جنت میں چلا جاؤں، جنت میں چلا جاؤں، جنت والا عمل بتلا دیجئے جس کو کر کے میں چلا جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے ہیں؟ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جس کو کر کے میں جنت میں چلا جاؤں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو بغیر عمل کے جنت میں نہیں جا سکتے۔ آج ہم اور آپ جو گھر میں بیٹھے بیٹھے ہم یہ خیالی پلاؤ جو کھا رہے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، ہم تو ایسا ہیں ویسا ہیں، ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے، نہیں نہیں نہیں، یہ سوچ اگر ہمارے اندر ہے تو یہ غلط ہے، کبھی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کو اس جنت کے لیے بڑی محنتیں کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے جنت کو دکھوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو گھیر کر کے رکھا ہے۔ ان تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کو جب ہم اور آپ جھیلیں گے، اٹھائیں گے، تب جا کر کے ان تمام مصیبتوں کو جھیلتے ہوئے ہم جنت تک جا کر کے پہنچ پائیں گے۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ ٹھنڈی کا موسم ہے، فجر کی نماز چھوڑ کر کے نرم گرم بستر میں سو کر کے جنت پا لیں گے۔ اتنی آسانی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب اتنی بہترین چیز جنت کو بنایا ہے، جہاں پر ایک ادنا جنتی سب سے کمتر جنتی انسان کا یہ معاملہ ہوگا جس کا 80,000 خادم ہوگا، ایک ادنا جنتی کا خدمت کرنے والا، 80,000 خادم، 72 بیویاں، ایک ادنا جنتی کا ہوگا۔ ذرا بتائیے اعلیٰ جنتیوں کا عالم کیا ہوگا؟ ہم اور آپ وہاں کا خواہش مند بنیں اور ایسا عمل کریں جب ہمیں سستی آ جائے، جب ہمیں غفلت میں پڑ جائے تو ہمیں جنت کو ایک مرتبہ یاد کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ آپ کو معلوم ہے؟ پہلے اس حدیث کو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دیہاتی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جس کو کر کے میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اے عرابی تم جنت میں جانا چاہتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک مت ٹھہرانا۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا، کیا کرنا؟ کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ اور دوسرا کام 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنا اگر جنت میں جانا چاہتے ہو۔ پہلے نمبر پر اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ دوسرے نمبر پر 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ فرض زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ فرض زکوٰۃ جو ہے، آج ہم زکوٰۃ ادا کرنے سے بھی ہم میں سے جو لوگ مالدار ہیں، جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، وہ اس سے بھی قطراتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم زکوٰۃ ادا کر دیں گے ہمارے مال کے اندر کمی آ جائے گی۔ اللہ نے فرمایا یہ مال کے اندر کمی نہیں، جنت میں جانے کا ایک سبب تمہارا بنے گا، سبب، جنت میں جاؤ گے۔ اگر 5 وقت کی نماز ادا کرو گے جنت میں جاؤ گے، اگر فرض زکوٰۃ کو ادا کرو گے جنت میں جاؤ گے۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ 4 عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ دیکھو ان 4 عمل کو کرتے رہنا، اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنا، فرض زکوٰۃ کو ادا کرنا، رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی نے، اس اعرابی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ سے میں یہ وعدہ کرتا ہوں، آپ سے میں یہ بیعت کرتا ہوں کہ میں نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا، یعنی جو آپ نے بتلایا بس میں اتنا ہی کروں گا، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔
جب وہ پیٹ پھر کر کے جانے لگا، جب وہ جانے لگے صحابی رسول، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم میں سے اگر کوئی جنتی آدمی دیکھنا چاہتا ہے جنت والوں میں سے تو اس کے طرف دیکھ لو، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، اس نے پکا وعدہ کر لیا ہے کہ جب تک اس کی زندگی باقی رہے گی 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرے گا توحید کے بعد، یعنی لا الہ الا اللہ کے بعد، اللہ کو ایک جاننے کے بعد، اس کی عبادت میں کسی کو بھی شریک وہ نہیں ٹھہرانے کے بعد 5 وقت کی نماز ادا کرے گا، فرض زکوٰۃ کو ادا کرے گا، رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھے گا، یہ اس نے پکا وعدہ کر لیا ہے۔ اس لیے اگر تم میں سے کوئی جنتی آدمی دیکھنا چاہتا ہے جنت والوں میں، اس کی طرف دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جنت کا ہمیں اور آپ کو حرص ہونا چاہیے، لالچ ہونی چاہیے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جنت کس کے لیے ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جن لوگوں نے ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیا، صالح عمل کیا۔ صرف ایمان لانے کے بعد ایمان ہی پر رہ نہیں گیا۔ ہم میں سے اکثر لوگ بس یہ سمجھتے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ہاں ہوگا جنت میں داخل، لیکن صرف کہنے سے نہیں، اور آدمی صرف زبان سے اقرار کرے اس میں بس نہیں ہے، بلکہ عملی جامہ بھی اس کو پہنائے۔ جیسے ہم اور آپ صرف کلمہ پڑھنے کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اور آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو جب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کی ہی عبادت ہونی چاہیے، اور اللہ نے جو کرنے کے لیے کہا ہے، جو حکم دیا ہے، وہ ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، تو اللہ رب العالمین نے جنت کے تعلق سے فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جنت کو ہم نے متقیوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ متقیوں کے لیے جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ کس جنت کو؟ وہ کون سی جنت ہے؟ اس کے اندر کیسی نعمتیں ہیں؟ کون کون سی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر کے وہاں پر رکھا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جب کوئی جنتی جنت میں داخل ہوگا تو وہاں پر اسے کسی چیز کی تکلیف نہیں ہوگی، وہاں پر اسے بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ اس کی جوانی رہے گی، وہاں پر اس کے کپڑے کبھی میلے نہیں ہوں گے، وہاں پر اسے جس چیز کا دل چاہے گا، اگر وہ چاہے گا کہ کسی چیز کو کھائیں وہ فوراً وہاں پر حاضر ہو جائے گا، اگر کوئی پرندہ اڑ رہا ہوگا، اگر وہ چاہے گا کہ اس کا گوشت ہم کھائیں گے پرندے کا، فوراً بھونا ہوا گوشت آ کر کے تیار ہو جائے گا۔ یعنی کسی بھی چیز کی وہاں تھوڑی کمی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو کسی چیز کو کھانے یا پینے کا دل چاہ رہا ہوگا اتنا ہی مقدار میں آ کر کے پہنچ جائے گا، آپ کے سامنے حاضر، زیادہ بھی نہیں کم بھی نہیں، آپ کے مقدار کے حساب سے آپ کھائیں گے، نہ ایک قطرہ زیادہ ہوگا نہ ایک قطرہ کم، جتنی آپ کی ضرورت ہے بس اتنا ہی آ کر کے حاضر ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ جنت ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 2 شخص کو بلائے گا، ایک جنتی ہوگا، دوسرا جہنمی ہوگا۔ ایک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا کے اندر پریشانی ہی پریشانی اٹھا کر کے اس دنیا سے گیا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جسے دنیا کے اندر کبھی اسے سوائے پریشانی کے، سوائے دکھ کے، سوائے مصیبت کے، سوائے تکلیف کے کبھی اسے خوشی محسوس نہیں ہوتی، کبھی وہ زندگی کے اندر کبھی اچھی طریقے سے زندگی نہیں گزار پاتا، نہ رہنے کے لیے مکان ہے، نہ کھانے کے لیے اناج ہے، نہ اور کسی چیز کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا اس دن کہ اس بندے کو اٹھا کر کے لاؤ جس نے دنیا کے اندر مصیبت ہی مصیبت جھیل کر کے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مصیبت ہی مصیبت، اور کتنی پوری زندگی 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ 100 سالہ زندگی کے اندر جس نے کبھی سکھ نہیں دیکھا ہے، دکھوں میں جس کی زندگی کٹی ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو بلائے گا، فرشتے لے کر کے آئیں گے
اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس بندے خدا کو جس نے دنیا کے اندر کبھی سکھ نہیں دیکھا ہے، جس کی 60 سالہ 70 سالہ 100 سالہ زندگی دکھوں کے اندر کٹی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، جس کی 60 سالہ 70 سالہ زندگی دکھوں میں کٹی ہے، اے فرشتوں اسے ایک لمحے کے لیے جنت میں ڈال دے۔ لمحہ کسے کہتے ہیں؟ لمحہ کہتے ہیں سیکنڈ کے 10واں حصہ۔ ایک سیکنڈ جو ہے نا اس کا 10واں حصہ، ذرا اندازہ لگائیے، جس کو ہم جس کو ناپ بھی نہیں سکتے، جس کی ناپ کے لیے ہمارے پاس کوئی مشین بھی نہیں ہے، سیکنڈ کا 10واں حصہ، ایک لمحے کے لیے اسے جنت میں ڈال دیا جائے۔ جنت میں ڈالنے کے بعد فوراً اٹھانے کے بعد اس آدمی سے پوچھا جائے گا جس نے پوری زندگی دکھوں میں گزارا ہوگا، پریشانیوں میں گزارا ہوگا، جس کے پاس زندگی میں کبھی کھانے کے لیے سامان مہیا نہیں ہوگا، اسے ایک لمحہ جنت کا مزہ چکھنے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا بتا تو نے کبھی دنیا کے اندر دکھ دیکھا ہے؟ وہ کیا کہے گا؟ اے اللہ میں نے 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ زندگی کے اندر میں نے ایک لمحہ جنت کا مزہ چکھنے کے بعد ان تمام دکھوں کو بھول گیا، میں نے کبھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے کبھی دنیا میں دکھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ذرا اندازہ لگائیں کہ جنت کا ایک لمحے کا مزہ پوری زندگی کی پریشانیوں کو بدل دے گا، اور جو آدمی جنت کے اندر داخل ہو جائے گا اس کی خوش نصیبی کا کیا کہنا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ان للمتقین مفازا، بے شک پرہیزگار لوگ، نیککار لوگ، متقی لوگ کامیاب ہو گئے۔ متقی، تقوی والا، پرہیزگار، جس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی دنیا کے اندر۔ آج تو ہم دن بھر میں اگر محاسبہ کریں، رات جب ہو جائے، سونے کا وقت ہو جائے، ذرا اندازہ لگائیں، جب ہم جوڑیں گے، محاسبہ کریں گے اپنے نفس کا، فجر سے شروع کریں گے، فجر گول، ظہر بھی کام کاج میں، اور کتنی کتنی ہم بدعمالیوں میں، نافرمانیوں میں اپنی زندگی کو گزار کر کے، اور ہم کبھی یہ سوچتے بھی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا عارضی دنیا بنایا ہے، بس یہ صرف امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے، صرف آزمائش کے لیے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہاں پر بھیجنے کا اصل مقصد یہ ہے اللہ رب العالمین کا کہ تاکہ ہم آزمائیں تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ اللہ کو تو یہ معلوم تھا کہ کس کو جنت میں داخل کرنا ہے، کس کو جہنم میں پھینک دینا ہے اٹھا کر کے۔ اللہ رب العالمین کو یہ معلوم تھا، چاہتا تو ایک کو جنت میں، دوسرے کو جہنم میں، لیکن انسان وہاں پر حجت کرتا کہ اللہ اسے جنت میں، مجھے جہنم میں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے آزمائش کے لیے دنیا میں بھیج دیا کہ جاؤ دیکھو، اگر میں بغیر دلیل کے، بغیر حجت کے تجھے جنت اور جہنم میں ڈال دیتا تو تو یہاں پر زبردستی کرتا کہ میں بھی جنت میں جاؤں گا، اس کو کیوں جنت میں داخل کیا؟ اب جاؤ دنیا میں، جیسا عمل کر کے آؤ گے اس حساب سے تجھے جنت اور جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ اب اگر ہم نے کوئی نیکی نہیں، رجسٹر کھول کر کے رکھ دیا جائے گا، جہاں پر ہماری، جہاں تک نگاہیں جائے گی اتنی بڑی بڑی رجسٹر جب کھول کر کے ہمارے سامنے، اور صرف ہم، ہماری زندگی کی پاپ، ہماری زندگی کی برائیاں اگر اس رجسٹر کے اندر ہوگا، ذرا اندازہ لگائیں، جہاں پر جس برائی کو ہم نے کیا ہوگا، جس حالت میں کیا ہوگا، بند کمرے میں، تاریک کی رات میں، چٹیل میدان میں، اور کہیں پر بھی چھپ کر کے کیا ہوگا، ساری چیزیں ظاہر ہو جائے گی۔ ذرا بتائیے جب ہم دیکھ لیں گے یہ کام یہ کام یہ کام، تو پھر ہم کیسے کہیں گے کہ ہم جنت میں جانے کے لائق ہیں؟ اللہ نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے تمہیں صرف اور صرف آزمائش کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے تاکہ تمہیں دیکھیں کہ تم میں سے سب سے زیادہ عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے، کون اچھا ہے عمل کے اعتبار سے۔ ہم عمل کو کرنے کے لیے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے، کون نیک عمل کرتا ہے، اس حساب سے ہمیں فیصلہ کرنا ہے، اور فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، رجسٹر تمہارے ہاتھ میں ہے، نامہ اعمال تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اب تم خود دیکھ لو، اور جب ہم خود دیکھ لیں گے کہ پاپوں سے اور برائیوں سے بھرا ہوا رجسٹر، تو ہم اللہ رب العالمین سے ضد کیسے کریں گے؟ وہ جگہ بھی موجود، اور ہماری زبان کے اوپر تالا، ہمارے ہاتھ پیر اور یہ بدن کے حصے، اعضاء و جوارح، یہ سب کے سب گواہ دے رہے ہوں گے کہ ہاں میں نے یہ غلطی کی، وہ کہہ رہا ہوگا میں نے یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، سارے اعضاء و جوارح کہہ رہے ہوں گے، زبان کے اوپر تالا لگ جائے گا۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم
वतशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। उस दिन अल्लाह तबारक व ताला हमारी जुबान के ऊपर ताला लगा देगा। हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारे आज़ा व जवारिह, ये सब के सब गवाही दे रहे होंगे कि अल्लाह मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो फिर हम और आप कैसे वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हुज्जत कर सकेंगे और हुज्जत बनेंगे। तो कहने का असल मकसद ये है, ये जिंदगी आजमाइश के लिए अल्लाह ने हमें दोबारा ये मौका दिया है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, हजरत हव्वा को जन्नत से निकाला तो कहा देखो मैं तुझे माफ कर रहा हूं, लेकिन दुनिया के अंदर गलती तो हर कोई इंसान करेगा। जब हमारी माँ, हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हव्वा, इन्होंने जब गलती की, गलती हम भी और आप भी करेंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह नहीं कहा कि बस एक गलती पर तुम्हारी पकड़ हो जाएगी। पकड़ नहीं होगी, एक गलती पर तुम्हारी पकड़ नहीं होगी, बल्कि जब तुम तौबा कर लोगे, तौबा करने के बाद फिर तुम वैसा ही हो जाओगे जैसे कि तुमने गुनाह ही नहीं किया है। लेकिन तौबा ये शर्त है, और तौबा के जो शराइत हैं उस शराइत के साथ। हम तो आज गुनाह पर गुनाह करते जाते हैं और दुआ करते हैं तो हमें मालूम भी नहीं होता कि कैसा हमें तौबा करना चाहिए, कैसा हमें तौबा करना चाहिए, ये भी पता नहीं। हम उस तरीके से तौबा करें जो तौबा के शराइत हैं। तौबा के शराइत के साथ हम खालिस तौबा करें। जिस गुनाह को हमने एक मर्तबा किया, जब उसके ऊपर हम तौबा करें तो दोबारा ये अज़्म मुसम्मम कर लें कि ये गुनाह हमें हरगिज नहीं करना है, हरगिज नहीं करना है। तो कहने का असल मकसद ये है कि जन्नत के अंदर जब जन्नती इंसान दाखिल होगा, अल्लाह ने फरमाया वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावात वल अर्द वइद्दत लिल मुत्तकीन। दौड़ पड़ो उस जन्नत की तरफ। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने कहा दौड़ पड़ो। दौड़ने से मतलब यह नहीं कि दौड़ करके चले जाओ, यहां मुराद यह है कि ऐसा अमल करो, अमल करके अपने अमल के बलबूते पर नमाज पढ़ करके, रोजा रख करके, सदका व खैरात करके तुम जल्दी करो नेक अमल करने में, लेट ना करो। ख्वाब गफलत की चादर ओढ़ करके तुम जन्नत को तर्क ना करो, बल्कि जन्नत को हासिल करने के लिए तुम जल्दी करो। नमाज पढ़ो, रोजा रखो, तौबा व इस्तिगफार करो, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो। वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, और अपने रब की रहमत की तरफ दौड़ पड़ो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ दौड़ पड़ो। कोई गलती हो जाए, कोई गुनाह हो जाए, कोई ऐसी गलती हमसे सरजद हो जाए तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ फौरन जाकर के तौबा व इस्तिगफार कर ले। वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावात वल अर्द वइद्दत लिल मुत्तकीन। उस जन्नत की तरफ दौड़ पड़ो, और उस मगफिरत की तरफ जिस जन्नत को अल्लाह तबारक व ताला ने बना करके रखा है, जिसकी अर्ज, जिसकी लंबाई चौड़ाई जमीनों आसमान से भी बढ़कर है। एक दर्जे की ये लंबाई चौड़ाई अल्लाह तबारक व ताला ने 100 दर्जे बना करके रखे हैं। 100 दर्जे, और एक दर्जे की लंबाई चौड़ाई कितनी है? जमीनों आसमान से भी बढ़कर, सातों आसमान सातों जमीन से बढ़ करके एक दर्जे का ये है अर्ज है, उसकी लंबाई चौड़ाई है। अल्लाह ने इसीलिए कहा कि दौड़ पड़ो। इस दुनिया के अंदर क्या रखा हुआ है? जिस माल के चक्कर में पड़ करके अपने आखिरत को बर्बाद कर रहे हो, ये किसी काम का नहीं, इसकी कोई अहमियत नहीं है। उस जन्नत की तरफ दौड़ पड़ो जिसकी अर्ज, जिसकी लंबाई, जिसकी चौड़ाई इतनी है, और अल्लाह ने मुत्तकियों के लिए, परहेजगार लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बना करके रखा है। वो इद्दत लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बना करके रखा है। जब एक इंसान जन्नत के अंदर जाएगा, जन्नत में अभी दाखिल नहीं होगा, वो दूर से ही जन्नत के दरवाजे को जब देखेगा, उसको लगेगा कि अल्लाह अकबर, ये कितनी अच्छी चीज है। वो ख्वाहिश करेगा कि अल्लाह, मैं जन्नत में जाना नहीं चाहता, मुझे थोड़ा सा दिखा दिया जाए, जन्नत थोड़ी सी दिखा दी जाए। जब उसे दिखा दी जाएगी, जितना वो आगे जाएगा उसकी ख्वाहिश है, वो सोचेगा इससे बेहतर और इसका अंदर है, इससे बेहतर और इसके अंदर है। यानी वो लालची होकर के वो देखेगा एक चीज से बढ़ करके एक चीज अल्लाह तबारक व तआला ने वहां पर बना करके रखा है। लेकिन उन चीजों को हासिल करने के लिए, जन्नत को हासिल करने के लिए अब हमें सोचना है कि वहां जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा हदाइका व आनाबा व कवाइबा अतराबा
वकअसन दिहाका, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि बेशक मुत्तकी और परहेजगारों के लिए कामयाबी है, और उसके लिए क्या है, बागें हैं, अंगूर हैं, और दूसरे जगह पर अल्लाह ने फरमाया कि मेवे हैं, अनार हैं, सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए बना करके रखा है। जन्नत के अंदर नहरें हैं, वबश्शिरिल लदीना आमनू वअमिलुस सालिहात अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा। जो इंसान जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा हमेशा हमेशा उसमें रहेगा, जन्नत के अंदर नहरें बह रही होंगी, इंसान वो पिएगा लब भर भर करके, लेकिन कोई खराब वहां पर ना पानी खराब होगा, ना शहद, ना दूध, ना शराब, बल्कि इंसान अपने हिसाब से उसको पीता जाएगा, छूने के बाद उसके अंदर कोई गड़बड़ी और कोई खराबी नहीं आएगी। आज दुनिया के अंदर अगर किसी नेमत को छू दिया जाए, हाथ लगा दिया जाए, तो 2-4 घंटे में वो चीज खराब हो जाती है। और दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वकवाइब अतराबा, अल्लाह तबारक व तआला ने वहां पर कुंवारी लड़कियों को, हूर जिसको हम और आप कहते हैं, कुंवारी लड़कियों को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के अंदर रखा है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि दुनिया के अंदर आज हमारे मुआशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर आप और हम देख लें, आज हमारे बच्चे जो छोटे छोटे हैं, आज हम अपने बच्चे की तरफ देखें कि आज हमारे बच्चे ज़हन से अपाहिज हो चुके हैं, ज़हन से अपाहिज हो चुके हैं, पांव और हाथ से नहीं बल्कि ज़हनों से अपाहिज। उनके बाल का स्टाइल देख लीजिए, बालों का स्टाइल, उनके कपड़ों का स्टाइल, उनके बाल कटाने की स्टाइल, ये किन की नकल कर रहे हैं? यहां के हीरो और हीरोइन की नकल कर रहे हैं। मेरे हजूर दोस्तों, जरा अंदाजा लगाएं, इस दुनिया की ये हीरो, ये हीरोइन जिसके फोटो को रख करके इंसान अपने मोबाइल पर उसे बार बार देख रहा है, अल्लाह ने जन्नत की हूरों के ताल्लुक से फरमाया कि अगर एक हूर जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के अंदर बना करके रखा है, अगर वो सिर्फ अपने दुपट्टे को, अपने ओढ़नी को अगर दुनिया की तरफ वो लहरा दे, तो पूरी दुनिया खुशबू से मुअत्तर हो जाए और पूरे दुनिया वाले उस दुपट्टे की तरफ टूट पड़ेंगे, उसकी तरफ जाने के लिए वो दौड़ने लगेंगे। आज तो दुनिया के अंदर हम इन तमाम नकली चीजों के पीछे पड़ करके, अल्लाह तबारक व तआला ने ये दुनिया आरजी बना करके और जन्नत को हमेशा हमेशा के लिए बना करके जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वहां की जो औरतें हैं, जो हूरें हैं, जिस हूर को अल्लाह तबारक व तआला ने, जिन कुंवारी लड़कियों को अल्लाह तबारक व तआला ने बना करके रखा है, वो 70 जोड़े कपड़े पहनने के बावजूद भी बाहर से उनकी गुद्दे नजर आ रहे होंगे। आप जरा अंदाजा लगाएं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन हूरों को इंसानों के लिए, जन्नतियों के लिए कितना खूबसूरत बना करके रखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ना उसके अंदर, जो जन्नती जन्नत के अंदर जाएगा वो कभी बूढ़ा नहीं होगा, वो हमेशा जवान रहेगा, उसके कपड़े कभी गंदे नहीं होंगे और उसकी जवानी कभी नहीं ढलेगी, उसे कभी मौत ना आएगी, किसी चीज की उसे तकलीफ ना होगी। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के अंदर ऐसी ऐसी चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने बना करके रखा है, ना तुम्हारी अक्ल सोच सकती है, ना तुम्हारी ज़हन जा सकती है, ना तुम्हारी आंख देख सकती है, ना तुम्हारी कान कभी ऐसी चीजों के बारे में सुन सकती है। अल्लाह ने ऐसी चीजें बना करके रखा है। जब ऐसी चीजें बना करके रखा है तो हम और आप दुनिया की मिसाल जन्नत के मुकाबले में नहीं दे सकते हैं, बस समझाने के लिए तो दे सकते हैं, लेकिन ऐसी जन्नत की ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हम कुछ, जिसका कोई जवाब ही नहीं हो सकता है। जन्नत के अंदर एक दरख्त ऐसा है जिसका साया 100 साल तक एक घोड़सवार अगर सफर करता चला जाए, इतनी दूर तक एक दरख्त का साया उतनी दूर तक है। हम और आप आज दरख्त लगाते हैं, थोड़ा सा साया होने की जब होता है तो हम और आप बड़े खुश हो जाते हैं कि इसका साया बड़ा लंबा है, बड़ा दरख्त है। अल्लाह ने ऐसा दरख्त जन्नत के अंदर बना करके रखा है, 70 साल तक अगर इंसान सफर करता जाए एक ही दरख्त का साया खत्म नहीं होगा। जरा अंदाजा लगाएं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपके लिए ये सारी चीजें बना करके रखा है, मुत्तकियों के लिए, लेकिन इसको पाने के लिए इतनी आसानी से ये चीज हमें और आपको नहीं मिलेगी। हमें अपनी मनमानी और मनचाही जिंदगी को छोड़ना होगा। हम अपने हुक्म के मुताबिक, अपने नफ्स के मुताबिक हम नहीं चलेंगे, बल्कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا. ہم مسلمان ہو کر کے ہم زندگی تو گزاریں گے لیکن اپنی مرضی کے مطابق نہیں، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضی کے مطابق. ہم اپنے آپ کو جب اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزاریں گے تو اپنے حساب سے نہیں، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہمیں گزارنے کے لیے کہا ہے، جو حکم دی ہے، ان حکموں کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہوگا. جب انسان اگر چاہتا ہے کہ جنت کو حاصل کرے تو 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک حدیث کے اندر جنت کی خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ آدمی اگر 4-5 کام کو کر لے تو وہ آسانی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. پہلے نمبر پر فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلائے، سلام کو پھیلائے. یہ سلام کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ سلام بہت بڑی چیز ہے. اس میں دعا ہے اور جو سلام کرتا ہے اسے پھر پلٹ کر کے وہی جواب دیا جاتا ہے کہ تم پر بھی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں ہو. سلام کرنے والے کو بھی اور جواب دینے والے دونوں کے اوپر رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہے. تو سلام یہ بہت بڑی چیز ہے. آپ کسی انسان کو کیجئے جو آپ سے غصہ ہے، آپ سے لڑائی جھگڑا جس کی ہے، آپ سلام کیجئے، انشاءاللہ یہ تمام مسئلہ ختم ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو سلام کو عام کرو. افشوا السلام واطعموا الطعام، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، غریب کو کھانا کھلاؤ. لیکن آج ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ طرح طرح کی نعمتیں، طرح طرح کے کھانے اور پکوان ہم کھاتے ہیں. کوئی غریب آ جائے اس کی طرف ہم دیکھتے بھی نہیں کہ اسے کھانا کھلانا چاہیے. کبھی ہم یہ بھی سوچ لیں کہ جس روٹی کے ٹکڑے کو ہم نالیوں میں پھینک رہے ہیں، کوئی بندہ اس روٹی کے ٹکڑے کے لیے تڑپ رہا ہے، ہم اسے دے دیں. تو مسکین کو بھی کھانا کھلانا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے اور جہنم میں جانے کا بھی ایک سبب ہے. اگر ہم نہیں کھلائیں گے تو جہنم میں جانے کا سبب ہے. کل قیامت کے دن جب جنتی اور جہنمی کا فیصلہ ہوگا، جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کس بنا پر تو جہنم کے اندر داخل ہوگا، تو وہ کیا کہے گا؟ اس کا دوسرا جواب ہوگا. پہلا جواب تو یہ ہوگا کہ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. جہنم میں جانے کا ایک سبب بے نمازی ہونا بھی جہنمی کی علامت ہے. ذرا اندازہ لگائیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ جب جہنمی انسان، جنتی انسان جب جہنمی سے پوچھے گا کہ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہ تم کس وجہ سے جہنم میں چلے گئے، وہ کیا کہے گا؟ میں نماز نہیں پڑھتا تھا. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، میں مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، یہی وجہ ہے کہ میں جہنم میں چلا گیا. تو افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کرو آپس میں. آج صلہ رحمی نہیں ہے، آپس میں عداوت و دشمنی کے آج پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے، عداوت دشمنی، یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے. تو جنت میں ہم اور آپ نہیں جا سکتے جب تک کہ صلہ رحمی نہ کریں ہم. چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامٌ، اور رات کی تاریکی میں جب ساری دنیا سو چکی ہو، جب ساری دنیا خاموشی کی حالت میں ہو، وہ کون سا وقت؟ وہ وقت تہجد کا وقت. 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد جب آپ 6 نمبر پر ڈائل کریں گے، 6 وقت کی نماز ادا کریں گے، نماز تہجد، تب اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلام، تم کل قیامت کے دن سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل کر دیے جاؤ گے. کسی بھی جنت کے دروازے سے تمہیں جنت کے اندر بلا لیا جائے گا. لیکن کام کیا کرنا ہوگا؟ بہت آسان ہے، لیکن عمل کر کے ہم اور آپ ذرا انداز دیکھیں. ہم 5 وقت کی نماز جب ادا نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم نماز تہجد کہاں سے پڑھیں گے؟ ہاں، بہت سے ایسے لوگ ہیں الحمدللہ جو 5 وقت کی نماز کے بعد نماز تہجد کو بھی بلا ناغہ وہ ادا کرتے ہیں. بڑی خوش قسمتی کی بات ہے اور جنت میں جانے کا ایک سبب بھی ہے، کیونکہ جب ساری دنیا سو جاتی ہے اللہ
आसमान दुनिया के ऊपर नाजिल होकर के फरमाता है, ए वो लोगों जो अपने आप को दहकती हुई गुनाहों की वजह से जिन्होंने गुनाह की आग में अपने आप को जला रखा है, वो आओ और मुझसे सवाल करो, मुझसे माफी तलब करो, मैं माफ करने के लिए तैयार हूं। उस वक्त सारी दुनिया सो रही होती है, रात की तारीकी में उठ करके अपने रूठे रब को मना लो, इंशाअल्लाह उस जन्नत की नेमतों का हुसूल हो जाएगा। उस जन्नत में चले जाओगे जहां किसी चीज की कमी नहीं होगी, जहां की नेमतें बेशुमार हैं, जहां की नेमतों का तस्करा करने के लिए मुसलसल महीनों महीनों लग जाएगा, लेकिन वहां की नेमतों का तस्करा आपके सामने नहीं हो पाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि पाक परवरदिगार आलम, हम गुनहगार हैं, खताकार हैं, सियाकार हैं, परवरदिगार आलम तेरे दर के भिखारी हैं। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह हमें जन्नत में ले जाने वाले काम करने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह जहन्नम से बचने वाले काम करने से बचने की तो तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तो हमारी टूटी फूटी इबादतों को कबूल फरमा, बड़े बड़े गुनाहों को बख्श दे, जब तक दुनिया के अंदर जिंदा रख इस्लाम की हालत में, जब हमारा खात्मा हो ईमान की हालत में।